لیکن اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ قربانی کرنا کس پر ضروری ہے، قربانی کون کرے؟ اس میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ گھر کے ذمہ دار تو ہمارے ابا ہیں، یا گھر کی ذمہ دار تو ہماری امی ہیں۔ اگر گھر کے ذمہ دار اس درجے کے ہیں، میں اور واضح کر کے مثال سمجھاتا ہوں۔ ہم چار بھائی ہیں، یہ پانچویں ہمارے والد صاحب ہیں۔ ہم چاروں بھائی پیسے کما کر کے اور مکمل طریقے سے اپنے والد کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں یا اپنی والدہ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ مکمل طور پر مالک یہ ہے، ہمیں تو بس خرچے کے لیے 100 200 400 500 روپے ملتے ہیں، باقی تمام اخراجات یہی کرتے ہیں، ہمارے پاس اس سے زیادہ پیسہ نہیں ہے۔ تو پھر اب گھر کے ذمہ دار والد یا والدہ جس کو آپ نے بنایا ہوا ہے، یا بڑا بھائی، یہ جو بھی ہو، اس پر قربانی واجب ہوگی، کیونکہ تمام مال کا مالک وہ ہے۔ لیکن کئی جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے والد صاحب ہیں یا والدہ ہی ہیں، لیکن مال کے اندر اختیارات پیسے کما کر والد صاحب کو دے رہے ہیں، لیکن اپنے یعنی ہم چاروں بھائیوں کے پاس میں اپنا بھی اتنا اختیار ہے کہ ہم 1,50,000 روپے اپنے پاس رکھتے ہیں، جس کا ہمارے والد صاحب کو کوئی اعتراض نہیں۔ ہم مالک ہیں، ہماری مرضی کہیں پر بھی ہم خرچ کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے والد صاحب پر بھی قربانی ہوگی اور آپ پر بھی قربانی ہوگی۔ چاہے آپ یہ سمجھتے رہیں کہ گھر کے بڑے تو ہمارے والد صاحب ہیں، ٹھیک ہے، وہ بڑے ہیں، ان کا احترام ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے پاس میں آج کے حساب سے 2024 چل رہا ہے، 40,000 روپے کے آس پاس اگر آپ کے پاس میں ایسے ہیں کہ جس کے مالک آپ ہیں، آپ کے والد صاحب کو بھی کوئی مطلب نہیں ان سے، آپ کی والدہ کو بھی کوئی مطلب نہیں، آپ کے دوست احباب کو کوئی مطلب نہیں، آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہیں یا آپ کے گھر میں رکھے ہوئے ہیں یا آپ نے اپنے دوستوں کو ادھار دے رکھے ہیں یا آپ نے کاروبار میں لگا رکھے ہیں، آپ ہی اس کے ٹوٹل مالک ہو، تو چاہے مرد ہو، چاہے لڑکا ہو، چاہے لڑکی ہو، چاہے شادی شدہ عورت ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اگر اتنے پیسے کا اس درجے اس طرح کا مالک ہے کہ اس کو ان پیسوں میں کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ اب تو میں نے بڑی صاف کر کے سمجھا دی بالکل۔ تو جو یہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ بس وہ ایک گھر کے بڑے کی طرف سے قربانی کر دی، یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے ہی گھر کی عورتوں پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے، ان کے پاس میں زیور رکھا ہوا ہوتا ہے، اس لیے چاہیے ہم لوگوں کو کہ گھر کی مستورات کی طرف سے بھی قربانی کریں۔ آج لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی اتنی مہنگی بیٹھ رہی ہے قربانی، 4,000 5,000 کی بیٹھ رہی ہے، تو دیکھیے بہت سارے علاقے ہمارے ہندوستان میں آج بھی ایسے ہیں اور وہ معتبر لوگ ہیں کہ جہاں پر جانور سستے ہوتے ہیں، قربانیاں سستی ہو جاتی ہیں، تو آپ اپنے گھر پر ایک قربانی کر لیں تاکہ مہمانوں کو کچھ کھلانے کا انتظام ہو جائے، غریبوں میں گوشت بانٹنے کا انتظام ہو جائے، باقی آپ دوسری جگہوں پر کرا دیں، پیسے وہاں پر بھیج دیں، وہ ٹھیک لوگ ہوتے ہیں، اپنے متعلقین سے رابطہ کر کے اور باقی پیسے وہاں بھیج دیں، قربانیاں وہاں کر دیں، لیکن قربانی زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ایک عمل ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے، جیسے آج چاند نظر آنے کے کبھی امکان ہے، تو ایک مسئلہ آتا ہے بال کاٹنے کا، ناخن کاٹنے کا۔ بہت سارے لوگ بیچارے معلوم کرتے ہیں کہ وہ مفتی صاحب داڑھی کاٹ لے گا، بھائی دیکھو داڑھی کاٹنا تو 12 مہینے غلط ہے، ایک مٹھی جب ہو جائے نا اس کے بعد اگر تم بنا رہے ہو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن داڑھی منڈانا تو 12 مہینے ہی غلط ہے، حرام ہے، اس کے بارے میں تو پوچھنا ہی غلط ہے، پوچھا مت کرو کہ داڑھی کٹوائیں نہ کٹوائیں، بڑا عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے، اس کا کیا جواب دیں ہم یہ کہیں کہ داڑھی کٹوا لو، تو عجیب سی بات ہے نا، ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی داڑھی تو کبھی کٹوانے کا حکم ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں تو معلوم ہی مت کیا کرو۔ یہ ناخن ہیں، سر کے بال ہیں یا اور زائد بال جو ہوتے ہیں ان کے متعلق معلوم کیا کریں کہ صاحب کہ ہم بال بنوا سکتے ہیں نہیں۔ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ جو شخص قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، جس نے قربانی کرنی ہے، تو وہ چاند دیکھنے کے بعد سے اپنے بال اور ناخن نہ بنوائے، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس پہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے ابھی سے پہلے سے ناخن بڑے ہو رہے ہیں اور پھر چاند نظر آ گیا، اب بال یہ ناخن بڑے ہو رہے ہیں، ساتھیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، بال بڑے ہو رہے ہیں، بڑی عجیب سی بات ہو رہی ہے، تو ان لوگوں کے لیے منع نہیں ہے۔ اگر بال وغیرہ بڑے ہو گئے ہیں تو یہ کوئی واجب حکم نہیں ہے کہ اگر تم نے بال کٹوا لیے تو کوئی حرام ہو جائے گا، سمجھ رہے بھائی؟ اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے کہ آپ کو بال ناخن وغیرہ بنانا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں، یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آ گیا۔ باقی اور بہت سارے قربانی کے مسائل ہیں، انشاءاللہ وہ آئندہ ہفتے بتا دیے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بات مجھے وضاحت کے طور پر کہنی ہے، ابھی میں نے 2-3 ہفتے پہلے ایک بیان کیا جس میں نے بتایا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسا غلط کرتے ہیں باہر ملکوں میں بھیجنے کے نام پر،
میڈیکل وغیرہ یا انٹرویو کے نام پر ہوتا نہیں ہے، کراتے ہیں۔ یہ بات آج بھی میں کہتا ہوں اپنی جگہ درست ہے، اس طرح کے لوگوں کے ساتھ میں غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ کوئی آدمی بیان کا آدھا حصہ کاٹ کوٹ کر کے ادھر ادھر لگا دیتا ہے تو اس سے غلط میسج جاتا ہے۔ بہت سے لوگ جو صحیح ہوتے ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمیں بھی جو ہے اسی لائن میں تول دیا ہے۔ نہیں، دیکھیے کوئی بھی آدمی کسی بھی مسئلے میں، میری کسی سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، میری کوئی کسی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے، سب میرے اپنے بھائی ہیں، جو بڑے ہیں وہ محترم ہیں، جو میری عمر کے ہیں وہ میرے بھائی ہیں، جو مجھ سے اور بڑے ہیں وہ میرے باپ کے درجے کے ہیں۔ میرا مقصد بیان کرنے سے کبھی کسی کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ لوگوں میں جو غلطیاں ہیں ان غلطیوں کو اجاگر کر کے ان سے بچانا مقصد ہوتا ہے۔ تو بعض لوگ آدھی بات بیان کر دیتے ہیں تو اس سے غلط میسج چلا جاتا ہے۔ میں نے تب بھی یہ بات کہی تھی کہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ سارے لوگوں کو غلط سمجھ لیں کہ بھائی باہر بھیجنے والے سارے لوگ فراڈ ہیں، سارے لوگ غلط کر رہے ہیں۔ ہم نے بھی اپنے بھائیوں کو بھیجا، آپ نے بھی اپنے بچوں کو بھیجا ہوگا، انہی لوگوں میں صحیح لوگ ہوتے ہیں، انہی لوگوں میں اچھا کام کرنے والے ہوتے ہیں، بڑے بڑے ان کے آفس ہیں، انہوں نے پیسہ لگایا ہوا ہے، وہ صحیح لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کو بھی اس سے اعتراض ہو گیا، ان کو ہونا ہی نہیں چاہیے اعتراض۔ اگر آپ صحیح کام کر رہے ہیں تو آپ کو تو بڑھ چڑھ کر کے ہماری بات پر لبیک کہتے ہوئے سماج کے سامنے آنا چاہیے تاکہ غلط لوگ اس مارکیٹ سے ختم ہو جائیں اور صحیح لوگ کام کرنے والے آئیں۔ تو صحیح جو لوگ ہیں ان کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کے متعلق کوئی بات کہی گئی ہے، اور صحیح لوگوں کے متعلق بات ہوتی بھی نہیں ہے۔ جو صحیح ہے وہ تو صحیح ہے، جو غلط ہے پریشانی ان کو ہی ہوتی ہے۔ تو یہ بات تھوڑی سی غلط میسج چلی گئی تھی، لوگ آدھی بات کاٹ کے لگا دیتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو میں نے سوچا اس کی بھی وضاحت کر دی جائے۔